تیری غربت تو صدقے جائیے، بس بس ٹھیک ہے اللہ السلام علیکم یا علی مدد۔ برادر محترم بانی مجلس دے مرحومین والدین دے درجات دی بلندی واسطے، اپنے اپنے مرحومین واسطے، مرحومین ذاکرین و عائزین، شہدائے عزاداری سید الشہداء اور بالخصوص ملک پاکستان دی حفاظت کرنے والے تمام دفاعی اداریاں دے شہداء دے درجات دی بلندی واسطے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج عالم۔ میرے انتہائی عزت مآب سامعین محترم، حضرات گرامی، سادات و مومنین اور بالخصوص میرے سنی شیعہ بھائیوں، دعا ہے خداوند عالم بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام تساں تمام آباب دا اس ذکر پاکچ، اس ذکر خیرچ، اس مجلس پاکچ، اس عشق دی نمازچ، اس اصول دی نمازچ، اس اہل ذکر دے ذکرچ، قرآن دے وارثاں دے ذکرچ، ان ڈٹھے اللہ دی پہچان کروان والیاں ہستیاں دے ذکرچ، راسخونہ فی العلم ہستیاں دے ذکرچ، وَيُطَاهِرَكُمْ تَطَہیرہ دیاں مصداق ہستیاں دے ذکرچ، جو دو جملے میں اور شامل کیتے عقیدہ توحید دی بنیاد تے، انہاں ہستیاں دے ذکرچ جنہاں ہستیاں دے سجدے دی بنیاد تے اللہ مسجود بنیا، جنہاں ہستیاں دی عبادت دی بنیاد تے اللہ معبود بنیا، جنہاں ہستیاں نو چند پیر شاہ جی اللہ نے اپنی مشیت دے تحت اپنے نور دے نال مزین فرما کے اپنے خالق کو مندا اعلان فرمایا، بلکہ ان کے انہاں آکھا جن ہستیاں دی محبت اللہ نے تواڈی تے میری انسانہ علی شکل بنائی۔ اس تو بھی سونا جملہ غزل فرشاہ جی قرآن مجید دی آیت دی روشنی کہ جن ہستیاں دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے، قصیدے دا نام قرآن ہے۔ حیدری خالق مالک عبادت شمار فرما دے، فضل کریم دا پر خلوص اہتمام انہوں دے پتران دا، انہوں دے مومنین دا، اور ذکر پاک کی تو تمام بزرگاں بھائیاں عزیزاں دی خلوص بھری شرکت۔ اگر تسی اجازت دیو تو لفظ خلوص تے ایک میں جملہ آکھاں، ماشاءاللہ الحمدللہ بزرگ چہرے بیٹھے ہو، پاکاں نو ساڑھے کو کی چاہیے دے؟ کوئی ایسی چیز ہے جیڑی حضرت ابو طالب تے حضرت ابو طالب دے پتران دی بارگاہ چشی پیش کر سکنے ہیں؟ کوئی دامن چھائش ہے؟ بلکہ چند پیر شاہ جی میں نا ساڑا بھی ساڑا نہیں، پاکاں دی بارگاہ وچ پیش کرن واسطے سیدادہ ایکو چیز ہے ساڑے کول، وہ ہے خلوص۔ کی ہے جی؟ جڑے نو پہ بول دے گھر تے بول دی گو خلوص۔ اخلاص ہے کیا مصر کے بازار میں دیکھو، مصر دے بازار وچ حضرت یوسف وکے روپیہ نال کی اٹی نال، وہ اٹی کی سی؟ وہ خلوص آئی۔ اٹی تھی کہ بڑھیا کی محبت تھی خریدار، یعقوب کا دل سود کے بدلے میں بکا ہے۔ چلو اسلام آباد دا ماحول ہے، محبت جب خلوص میں بدل جائے تو پھر کمال ہو جاتی ہے، اور جب خلوص عشق میں بدل جائے تو پھر ابراہیم چھال نہیں ماردہ، عشق چھال ماردہ ہے۔ بھئی آگے بھی چھال ملک جی ابراہیم علیہ السلام چھال ماری،
اچھالے فقیر کی آنکھیں علامہ اقبال ہے چند پیر شاہ جی دھیان میرے پاس تو انہوں اج وکھرا جی رنگ چ مجلس سنائی ابراہیم علیہ السلام نے اگ وچ چھلانگ مار دیتی عشق توحید وچ تے پھر اگ گلزار ہو گئی یہ دا مطلب عشق سچا ہوئے تے اگ اگ نہیں راندی اونا بھی لکھے نا بے دھڑک کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے میوے تماشائے لبے بام ابھی عقل جڑا دیوار تے بہ کے سوچدا رہندا ہے مارا چھال نہ مارا عشق ہوئے تو مار لئی دیے میں بات کرنا چاہنا محبت اور خلوص مسجد تک تے لے جاندہ ہے عشق ماتم میں لے آتا ہے تے پھر پاکستان وچ واحد شماری والا ذاکر جڑا مجلس وچ خلوص دی بنیاد تے غزل بھی پڑھ لیندا ہے غزل بھی ایک درد دی کیفیت دا نام ہے درد رسول دے پتر حسین نو منے بغیر آؤندے ہی نہیں وہ لکھ دیں کہ ماشاءاللہ مجمع بڑا زیر ہے کہ میں تو پھر عرصے تو بابا بھی جیوندہ تے میں پڑھ دا میں بھی ان توڑا ہانی پھانی ہے لیکن میں ذرا اپنے آپ کو فٹ رکھے انہوں نے لکھا کہ جی سب کر لینا لمحے ضائع مت کرنا لمحے دی قیمت بڑی جے ہوتا تھوڑا جے منقلب کر دیتا ہے ایک لمحہ بدل دیتا ہے انسان کی حقیقت تو سمجھ نہیں رہ پہ جناب ہرنو لمحے نہیں نصیب ہویا رسول دے پتر نے ایک لمحے بچو اس نو رضی اللہ نہیں بڑھایا علیہ السلام بنا دیتا ہے جیڑا دنیا دے گناہ گار ترین ہرنو ایک لمحے بچ رضی اللہ نہیں علیہ السلام بناوے وہ آپ رضی اللہ ہوندہ ہے جی ایک لمحہ بدل دیتا ہے انسان کی حقیقت یہاں عمر گواہ کر بھی وہ لمحہ نہیں ملتا بندے اٹا روڑے لاندے نو سارا دن اٹا لائیں بجری لائیے تے رسول دے پتر دی مجلس چاہ کے نکاح ٹوٹ جاندہ ہے اور مر جانے اے شیعہ دی مجلس نہیں اے اس حسین دی مجلس ہے جیڑا کدی لا الہ الا اللہ تے بہ جاندہ ہے کدی محمد رسول اللہ تے بہ جاندہ ہے راجہ صاحب بیٹھے ہو تو میں عرض کر دے ماں دو شعر میں شامل نمازے عشق غزل دے کر دے ماں کہ سب کر لینا لمحے ضائع مت کرنا جو مرضی ہے کرو وقت دی قیمت ہے شکسپیئر بھی آکھے جو وقت کو ضائع کرے گا وقت اسے ضائع کر وقت دی قیمت ہے تو وقت رسول دے پتر نو دیو مجلس چاہو امام حسین فرمے دینا میرے منن آیا میں نہ اللہ دا حدار رکھے ہے نہ نانے دا تو منو وقت مجلس دے میں تنو اپنے عشق دی نماز بھی سنا گا تو تیری زندگی بھی بدا دے گا تسی فالو کر رہے ہو میری گفتگو عرض کیتا ہے کہ سب کر لینا لمحے ضائع مت کرنا تسی بولو میرے نا تاکہ لطف بچ جائے سب کر لینا لمحے ضائع مت کرنا غلط جگہ پہ جذبے ضائع مت کرنا مجلس چاہ مسجد چاہ کتیاں دی بھیڑی تے نہ جا جے امام حسین نو منی تے وقت نو قیمتی بنا نہیں تے جنہ دے ہاتھ چ وقت دی نبضاں نو انہاں دے ذکر چاہ یہ تے اس گھر دی کہانی جنہ دے گھر دے نوکر ایک چڑھن نہیں دیندا ایک لان نہیں دیندا تو بے سلی تے کرنا ہے میں کچھ عرض کر رہا میرے دوستو میرے بزرگوں تواڈے تک میری آواز جا رہی ہے تواڈی بھی سبحان اللہ دی آواز میرے تک آوے سب کر لینا لمحے ضائع مت کرنا غلط جگہ پہ جذبے ضائع مت کرنا عشق تو نیت کی سچائی دیکھتا ہے دل نہ جھکے تو سجدے ضائع مت کر وہ پھر میں نو پڑھ دیا 47 سال بیٹا ہو گیا اور الحمدللہ مالک دا احسان میں قرآن پاک دی تفسیر پڑھی جی مولا دا ذکر میری مجال نہیں عالم تو نہیں میں طالب علم چونکہ مولا دا فرمان میرے پیش نظر میں پڑھیا نور و ثقلین پڑھو نہ کدی دوسری جلد میرے پنجویں امام کو ابو بصیر نے پوچھا مولا عالم کسے کہتے ہیں یہ تواڈے جملے نے مینوں اودے پاسے رکھو پنجویں امام کو ابو بصیر نے پوچھا ذرا سننا تسی بھی بچے بھی ٹوپی والے بھی پالو پگڑی والے بھی پالو تمہیں آپ پتہ میں امام دا جملہ پیش کر رہے ہیں بڑی مہربانی جی ضرور پڑھو ہاں ہاں عشق ادا تلواروں کے سائے میں کمال ہے بہت مہربانی جناب تسا کرم کر دیتا میری معاملت فرما دی تھی میں عرض کر رہا ابو بصیر نے ذرا سننا جناب میرے پنجویں امام کو پوچھے مولا عالم کسے کہتے ہیں
توجہ توڑی چاہیے تھی. عالم امام سے پوچھا گیا کہ بلا کہ عالم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو کسی شے کا جاہل نہ ہو. جو کسی شے کا جاہل نہ ہو. اسے کہ پھر مولا عالم ہے کون؟ فرمایا ہم عالم ہیں، ہم ابو طالب کے بیٹے، ہم عالم ہیں، ہمارے چاہنے والے طالب علم ہیں. اتنے ان میں توڑے چہرے دیکھا گا. امام فرمایا ہم عالم ہیں، ہمارے چاہنے والے طالب علم ہیں، باقی سب ملبہ ہے. ملبے سے پوچھتے ہو ولایت علی کیا ہے؟ پھر اگلی گل سمجھان واسطے بھی پھر مولا علی علیہ السلام تے ایک سوال ہوا. اس پھر اگلی گل چونکہ سرکار جدو جواب دیتے سن نا اس سیل دے ادراک نو ملحوظ خط رکھ کے جواب دے دیا. مولا علی نے فرمایا آپ عالم ہیں؟ فرمایا نہیں. ہوں دادے پوترے دی گل وچ اختلاف نہیں. جس سوال کیتا ہے وہ دا علمی معیار، اس دی ذہنی اپروچ اس قدر ہے کہ سرکار نے اس کے مطابق، اس دے ذہن دے مطابق جی آپ عالم ہیں؟ فرمایا نہیں. اس نے کہا جی پھر عالم کون ہے؟ فرمایا تو جانتا ہے کہ عالم ہوتا کون ہے؟ اس نے کہا جی فرماؤ. فرمایا عالم ہوتا وہ ہے جو پہلے جاہل ہو. جو پہلے عالم کے لیے پہلے جاہل ہونا. اس نے کہا جی دلیل؟ مولا فرمایا جب تو پیدا ہوا تو جاہل، لا تعلمون، جاہل تھا. پھر 5 سال کا جاہل، 6 سال کا. تمہارے والدین نے علم حاصل کرنے کے لیے، کسب علم کے لیے تمہیں کسی مدرسے میں داخل کروا دیا. تو علم حاصل کرتے 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 پھر کہیں 20-25 سال کے بعد عالم ہو گیا. تو 10 سال عالم رہا، پھر تیرا دماغ خراب ہو گیا، تو پھر جاہل ہو گیا. دلیل بھی دیا گا. ہارے بولی جی بسم اللہ. مولا فرمایا تو جاہل تھا، تو نے علم حاصل کیا، تو عالم ہو گیا، پھر دماغ خراب ہو گیا، ذہنی عارضہ ہو گیا، پھر تو جاہل ہو گیا. مولا فرمایا ظرف جہل میں علم کو بھر دینے کو عالم کہتے ہیں. ہم عالم نہیں، ہم خود علم ہیں. انا مدینۃ العلم و علی بابھا. حضور فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی علم کا در. ہم علم ہے. عالم جاہل ہو سکتا ہے، علم جاہل ہے. بابے مدینۃ العلم دے دروازے تو خاندان تطہیر دی فضیلت دے موتی کردے ن وہ اسی کٹھے کر کے تسبیح بناندے رہنے ہیں. وہ پھر مومنہ دی خدمت وچ پیش کرنے ہیں. جی میں بچے نے جذباتی ہو کیا کہ شاہ صاحب ذاکر بھی ہیں تو عالم بھی ہیں. تو عالم تو جناب نہیں، ہم ذاکر ہیں، کیونکہ فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. بطول دے پتر نے شاہ جی نوکے نیزہ تے بھی اللہ دا ذکر کیتا ہے. گھوڑیاں دے سما تلے بھی علی اکبر دے بابے نے اللہ دا ذکر کیتا. نوکے نیزہ تے بغیر دھڑ کے. سر نے ذکر کیا بغیر سر کے. دھڑ نے. اور جوش ملی عبادی کو بیٹا پوچھا گیا اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کسے شیعہ کمیونٹی دے مولوی تے سنی بھائیوں تے سوال کرو پتہ نہیں کی جواب دینے. جوش ملی عبادی جوش کو ہوش کے ساتھ سننا پڑتا ہے. میں انہوں دی یادوں کی برات 2 ایڈیشن پڑھے. انہوں نے کہ جی اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے فوراً فرمایا حسین کا سجدہ. اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا حسین کا سجدہ. اتنے شماری الگ جملہ ادا ہوتا ہے جو ایک سجدے سے مسجود کا پتہ دے دے اسے حسین ابن علی کہتے. میں بھی نماز پڑھی ہے، چلو ٹوٹی بجی نماز میری جیسی بھی ہے. مالکہ جو پڑھی تو میں بھی سجدہ دے کے اگے اتنے فرود ہی پڑھی ہوں اصول دی پڑھیا. کدی بھی کبر دا شکار نہ ہوں. فرمایا وہ جو نماز انسان کو متکبر بنا دے وہ نماز نہیں ہے، وہ تمہارے لیے لعنت بن جائے گی. اسی سجدہ دینے ہیں تو پھر دوجے دے گل پہ جانے اور نماز پڑھو نماز پڑھو. اور نماز اللہ دی ہے، اللہ نال گل کر لانا تسی ہتھی نہ پیار نال دسو. نمازی کو وہ کیسا ہے جو متکبر ہو. اے سر کیوں سجدے رکھے؟ کی عقیدہ سجدے سر رکھ کے دسو میں. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. یہی ہے
اللہ تو بڑی پاک ہے، تیری حمد ایک کھلو کے کیوں نہیں ہوتی؟ جنہیں دل نے منہ کر کے سبحان ربی اعلیٰ وبحمدہ فرمایا نہیں، تراب پہ سر رکھو، تراب پہ سر رکھو، یہاں کبر ہے، کبر کو نکالو، تراب پہ سر رکھو، میری پاکیزگی کا اظہار کرو، اقرار کرو، اور ابو طالب کا بیٹا ابو تراب بھی تمہارے ذہن میں رہے ہیں۔ جی اور پھر اسی میں دیکھیا چند پیر شاہ جی میں گھر دے جی بیٹھے ہاں، میں کوئی ایتھے داکر بن کے نہیں ہوتا، فضل کریم نال محبت ہے تو پھر میں حاضر ہو جانا، اسی نماز پڑھ دینا تے خدا دی قسم میں دیکھیا ہے جوان پتر مر گیا، بابا جی نماز بھول گئی، کسی جوان بیٹے دا باپ فوت ہو گیا، او جی میرا ابا جی فوت ہو گئے، میں نماز نہیں پڑھی، کوئی نہیں خیر ہی ہے۔ تے جدو امام حسین سجدہ دیتا ہے، اس پاسے علی اکبر دی لاش ہے، اس پاسے حضرت عباس دی لاش ہے، 71 لاشاں وچ حسین دا سجدہ جڑا ہے نا، سبحان ربی پاک، کیا بات ہے سجدہ، ایسے ماحول وچ امام حسین نے دسے کہ توحید کا تصور کیا ہے۔ توحید پرستی کوئی ہم سے سیکھے۔ میں غضنفر جی میں کوئی تقریر یاد نہیں کر رہا، میں ایک جگہ تے گیا تے بڑے توحید پرست لوگ سن اتھے، ماشاءاللہ بڑے بامشرہ داڑیاں سجد تیل شیل بھی انہوں نے لایا سر میں بھی، تے وہ میں نے کہنے لگے شاہ جی آج ذرا توحید پڑھو، میں کہا جی میں نوندی نہیں، اللہ بیان کرو، اسے کہ اللہ نہیں تو بیان کر سکتا، میں کہا جی میری جرت نہیں، میرا ادراک نہیں، میرا عرفان نہیں، اسے کہ کیویں؟ میں کہ اللہ کو بیان کرنے کے لیے مصطفیٰ ہونا پڑے گا یا علی مرتضیٰ ہونا پڑے گا۔ نہج البلاغہ پڑھو، میرے مولا امیر المومنین دے خطبے، اے وہ کیسا ہے وہ ہی جانے کیا ہے وہ، جدو مولا علی اسی تے بھائی جی، اور جڑا مولا دے جملہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان، نفس دی سمجھ آتی ہے۔ کدی بیمار نہیں ہوئے تسی؟ بیمار ہوندے ہو جے تانوں اپنے آپ دا پتہ لگ جاندے تے بازو جڑا ہے اے باں حکیم نو کیوں وکھاندے؟ حکیم جی دسو مینوں کی ہے؟ یہ دا مطلب تینوں اپنے آپ دا نہیں پتہ لگا، تینوں اپنے نفس دا نہیں پتہ لگا، تینوں نفس رسول دا کیویں پتہ لگے؟ نفس اللہ نعرہ ہے۔ وہ پھر وہ نہ چونکہ میرے متعلق انہوں نے خوش فہمی سی بھی شاوری پڑھے لکھے ذاکر نے خوش فہمی سی انہوں نے، تے وہ پھر خواہ مخواہ لوگ جس بچے نے ذہن چاہے سید زادہ کو پڑھے، وہ نے کہا شاہ جی توحید کے بارے میں کچھ تو کہو۔ ہاں جی میں یہ ایک اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، اس کے متعلق میں کچھ کہہ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہو، میں کہ جی اللہ دا نام ہے متکبر۔ چند پیر شاہ جی پریشان تو نہ ہو گئے، کی نام ہے جی اللہ دا؟ متکبر دا معنی کی تکبر کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا، ناز کرنے والا، فخر کرنے والا۔ وہ متکبر اللہ فرماتا ہے میری مخلوق میں کوئی متکبر نہیں، کوئی کبریا نہیں، میں کبریا ہوں، کوئی تکبر نہ کرے میری دھرتی پہ۔ میرے اللہ جو فعل اپنی مخلوق میں پسند نہیں کرتا خود بنتا ہے متکبر۔ اللہ دا عجب نہیں کہ اللہ فرمائے اے شماری اللہ میرا حق بنتا ہے کہ میں تکبر کروں، مجھے محمد جیسا نبی جھکتا ہے، مجھے علی جیسا امام جھکتا ہے، مجھے میرا حجاب جھکتا ہے، مجھے حسنین شریفین جھکتے ہیں، وہ جنہیں کائنات جھکتی ہے وہ پنج تان پاک وہ مجھے جھکتے ہیں، اس لیے میں متکبر ہوں۔ فوراً مولوی ادا شرک ہو گیا جی، شرک ہو گیا فلانا بندہ بھی۔ علامہ اقبال سیانا سی کہ کمڑا سی؟ پاکستان ہی چیڈا کو سیانا بندہ، فضل کریم موبائل میرا میں گڈی چ رکھ دیتا، اتنا میں بے نیاز ہو گیا۔ علامہ اقبال سیانا سی، مفکر اسلام۔ خمینی صاحب فرمایا، انہوں کو پوچھا گیا وحدت اسلامی ایک چھپدا سی رسالہ تواڈے فرنگ ایران چوں، تو انہوں نے پوچھا جی آپ اتنی بگڑی ہوئی قوم ایرانیوں میں انقلاب کیسے لائے؟ انہوں نے کہا میں دو چیزیں پڑھی ہیں، ایک میں نے کربلا کو پڑھا ہے، ایک میں نے مجھ والے فقیر علامہ اقبال کو پڑھا ہے۔ کوئی بیٹھے ہو؟ علامہ اقبال کی لکھ دیں ذرا سننا، وہ لکھ دیں کہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ رضن فرشائے چارے صفت اللہ دیئے نہیں، قہار، غفار، جبروت، قدوس، یہ ساری صفتیں اللہ کی۔ علامہ اقبال پہ دے قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ وہ ادھر چار صفتیں اللہ دیاں تے مسلمان چ ہونی چاہیے۔ ہن تسی دسو کہ ذرا وہ اللہ دیاں صفتیں مومن چ کتنی ہونی چاہیے تے امیر المومنین چ کتنی ہونی چاہیے؟ شرک نہیں ہوتا۔ شرک
کا تصور جو ہے نا شاہ جی بڑا مشکل ہے. شرک اللہ کے ساتھ. چند پیر شاہ جی میں مولوی نہیں، میں ذاکر ہوں تو عزیز ہوں، میں پڑھیا کچھ. شرک اس وقت ہوگا جب ذات توحید کا تعین کر لیا جائے گا. وہ اللہ نال شرک تے بابا جی تاں ہو سکتا ہے سانو پتہ لگے اینا کا اللہ ہے تے اینا کسی علی نو کر دئیے. اور یاد رکھنا کافر بھی کسی نو نہیں آکھنا. میری گزارش یہ میں ہاتھ بن کے اپیل کروں گا، جو لا الہ الا اللہ کے بعد ملک جی جو لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ پڑھے اس کو کافر کہنے والا خود مشرک ہے. لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو جو کافر کہے وہ خود کیا ہے؟ مشرک. کیوں؟ مشرک کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے اختیار میں شریک ہو جائے. یعنی کسی کو کافر کہنے کا اختیار خدا کو ہے، جو خدا کے اختیار میں شریک ہو جائے وہ مشرک نہیں تو عورت کیا ہے. اگر تسی چاہتے ہو کہ شماری والا دس دے کہ اللہ تے اللہ دے نبی دی نظر وچ کافر کون ہے تو میں قرآن دی آیت نہ پڑھ دوں. اور سانو جدو کافر آکھ دین نا پیرا آ بھائی مینوں شماری والے بڑا لطف ہوندا ہے کہ جدو کہتے ہیں شیعہ کافر نو تو میں بچوں مزہ لینا. میں مزہ اس واسطے لینا حالانکہ ہم لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. محمد رسول اللہ پڑھنے والا کافر. ہوں پتہ کرنا ہے شاہ جی کافر کون ہوتا ہے. میں سورہ نال دی آیت پڑھنے لگا تے قرآن دی آیت تے ضعیف نہیں ہوتی. سورہ نال چلا بسم اللہ بیٹا جی اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون. اللہ فرما رہے وہ اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں پھر اس کا انکار کر کے کافر ہو جاتے ہیں. میرے پنجویں امام کو پوچھا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے کون؟ فرمایا یہ میرا دادا علی ہے. تو لہذا میرے دوستوں میرے بزرگوں بھائیوں جڑے مجالس ہی چاہتے ہو جڑے ذاکرین و واعظین نو ویکو سیدھی جی گل ہے بابا احمد شاہ جی ہم میں کوئی نہ مشرک ہے، ہم میں نہ کوئی کافر ہے، ہم میں نہ کوئی مقصر ہے، ہم میں نہ کوئی غالی ہے. آج کل یہ تذکرہ بڑا عام ہو رہا ہے جی وہ غالی ہے، احمد شاہ غالی ہو گیا، شماری والا مقصر ہو گیا. مقصر کی تعریف بھی بندے نہیں جانتے اور غالی کی تعریف بھی بندے نہیں. میں نے مقصر کی تعریف بھی پڑھی ہے اور غالی کی. غالی دا مطلب غلو کرنے والا، علی کے بارے میں علی کو بڑھانے والا. کہاں پہ علی رک گئے ہیں جہاں سے ہم بڑھا دیں گے. اور یاد رکھنا میرے دوستو جیڑا بندہ اے کلمہ پڑھتا ہے نا وہ نہ مقصر ہے نہ غالی ہے. کلمہ کہڑا جی میں پڑھ دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی قسم علی ولی اللہ. شاہ جی تھوڑا جے میرا ساتھ دے دیں بھئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے بعد میں کی پڑھے علی. یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے بعد ہمارا علی ولی اللہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے سانو کلمے دی قسم علی اللہ نہیں اللہ دا ولی. لاؤ جی پڑھ لیا. اور ذرا تقریر خشک ہو چلی جی تقریر خشک معاف کرنا. میں چونکہ زندگی دو موڑ تے پہنچے ہاں کہ جتھے میرا دل کرتا ہے میں آج راز کھول دے ہاں. کی پڑھیا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے بعد علی پڑھ لیا. علی ولی اللہ پڑھ لیا. موجہ ہی موجہ نہ. جب ہم نے علی ولی اللہ پڑھ لیا تو پھر ہم ولایت علی کے حصار میں آ گئے. اب ہم ولایت علی کی چار دیواری میں اب یہ دیوار توڑنی نہیں. چلو میں اور قریب ہو کے بیٹا سمجھانا. جب میں اپنی ذاتی گل کروں احمد شاہ جی ذرا میرا ساتھ دے بھائی. میں نے علی ولی اللہ پڑھ لیا تو میرے ساتھ ہوا کیا؟ جب میں نے علی ولی اللہ پڑھ لیا سچے دل سے تو پھر ہوا یہ کہ میں نے علی کی ولایت کو اپنے وجود پہ نافذ کر لیا. کسی ٹوپی پگڑی والے گل نہیں کی مالک دی طرف ڈاک آتی تو میں پڑھ دینا. علی ولی اللہ پڑھ کے بندہ اپنے وجود پر ولایت علی کو نافذ کر لیتا ہے. پھر وجود اپنا نہیں رہتا پھر ولی کا ہوتا ہے. پھر اس وجود پہ حکمرانی علی کی چلے گی. جدوں وجود علی کا ہوگا
تو پھر بندہ سگریٹ پینے سے پہلے بھی سوچے گا کہ اس علی کی ملکیت میں وجود کو سگریٹ نقصان تو نہیں دے گا. دیکھو حرکت تو ہی کرنی ہے, وجود علی ہے کیونکہ آپ نے علی ولی اللہ پڑھ لیا. اب اس وجود پہ حکمرانی. شاہ جی جملہ پھر میں یاد کرایا جی میں تقریر کردہ. پاک نبی نے جو خطبہ دیتا نا غدیر دا انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ یہ تو شروع کی تھا کہ سرکار نے صحابہ نے مخاطب فرمایا. سرکار فرمایا صحابہ او میرے صحابہ او تازے تازے حاجی ہو, کیا تمہاری جانوں پر تجھ سے زیادہ حق میں نہیں رکھتا؟ وجود تو اڈے نا, حق میرا نہیں تو اڈے نالو تو اڈے وجود تے میرا حق زیادہ نہیں. تمہارے مال پر تم سے زیادہ حق میرا نہیں, تمہاری اولاد پر تم سے زیادہ حق میرا نہیں, تمہارے نفوس پر یعنی جانوں پر تم سے زیادہ میرا حق نہیں. انہوں نے کہا جی تمہارا ہے. فرمایا یہی حق آج میں علی کو منتقل کرتا ہوں. آج سے بعد تمہارا وجود تمہارا نہیں میرے اس بھائی علی کا ہے. جب وجود پہ حکمرانی علی کی چلے گی تو پھر وجود یا مجلس سے ملے گا یا مسجد سے ملے گا, کتیاں دی بیڑی تو نہیں ملے گا. نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس جہاد تولا تبرع امر بالمعروف نہی عن المنکر, کتنے فروعات دین میں ہیں جی؟ میں اونچا سننا تکڑے ہو کے ساڈے پنڈ وچ بھی 10 ہیں شماری سیدہ بھی فروعات دین. نماز روزہ بولو میرا, نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس جہاد تولا تبرع امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہ اللہ کنہاں نو حکم دیتا؟ یہودیاں نو, عیسائیاں نو, سکھاں نو, مسلماناں نو نہیں, ایمان والیاں نو. میں آیت پڑھ دینا, سب تو زیادہ حکم نماز دا قرآن, تعداد میں نہیں دسا, گھٹ دسا تامی مجرم ود دسا تامی. اللہ کی فرمایا حامد شاہ جی تھوڑی نظر, اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ, اے ایمان والو نماز قائم کرو. کیا ہے؟ میں آخیا میرے بعد فضل کریم پڑھن لگا. اچھا جی لو جی جملہ میں اپنے منصبی تقاضے پورے کر. اے ایمان والو نماز قائم کرو. بولو یار, اے علی والو نماز, ایمان والو نماز, تیجے نمبر تے نماز, درمیان اچ والو, پہلے ایمان, ایمان دے وجود دا نام علی ہے. اللہ فرما رہے اے علی والو نماز قائم کرو. الایمان کلہ الی الکفر کل من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ. حدیث بھی پڑھ دی, آیت بھی پڑھ دی. اللہ فرمایا جس نے ایمان کا انکار کیا میں اس کے تمام اعمال حبط کر دوں گا. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے پنجویں امام کو پوچھا یہ ایمان کا وجود ہے کون؟ فرمایا یہ میرا دادا علی ہے. ایمان والوں سے مراد اللہ کی نظر میں اے علی والو نماز قائم کرو. یہ مطلب ہے قائم کرنی ہے. بزرگوں تھوڑے واسطے نماز کرنی کی ہے, قائم ہے پڑھنی, لیکن قائم ہوگی کیسے؟ 11ویں امام سے پوچھا گیا کہ نماز قائم کیسے ہوگی؟ فرمایا پہلے امام کی ولایت کا اقرار کرنا ہے, 12ویں کا انتظار کرنا ہے, پھر پڑھو گے تو قائم ہو جائے گی. جب تک پہلے امام کی ولایت کا اقرار نہ کیا جائے اور 12ویں کا انتظار نہ کیا جائے پھر نماز قائم. اور نماز بابا جی ان کی قائم ہوگی جن کا امام بھی قائم ہوگا. نعرہ تو لہذا 1973 ٹھوک علی اکبر راجے نے مجلس نسیم عباس پڑھی اللہ جنم بخشت کرنی. مولا جی میں تو نہیں سنی, میں تو سے کیسٹ میں اپنی بھی کدی نہیں جی سنی. میری کیسٹ گھر والے لان تو میں بھی نکل جانا. میں نے یار کیسی چھوٹیاں میں گلاں کر رہا ذکر بڑھیا. اچھا جناب گزارش ہے شاہ صاحب میں ایک قصیدہ مالکہ نے مینوں عطا کیتا ہے کلید بردار کعبہ دی شان وچ. وہ تمہیں 2 شعر سنائیے, علامہ صاحب بھی آ گئے. کلید بردار کعبہ پتہ جی کہنا دا لقب ہے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کلید بردار کعبہ. پتہ جی معنی کی کلید چابی نو دن بردار رکھنے والا, کعبے کی چابی رکھنے والا. مجھے یہ بتائیں جس کے پاس کعبے کی چابی ہو اسے کلمہ ہی نہیں آتا. وہ تواڈے پنڈ دیاں تواڈے گراں دیاں چابیاں مسجد دیاں کسی شریف بندے کو ہوندیاں کہ ہندوؤں کو ہوندیاں؟ یہ مطلب شرافت دے وجود دا نام ابو طالب ہے.
شاہ جی تسی جملہ سننا ہے، میں جناب امیر المومنین دا قبلہ خطبہ پڑھے سننا جناب ملک صاحب بیٹا تسی توجہ، جناب امیر المومنین دا خطبہ ہے، علی فرماتے ہیں نحنو کلمات اللہ، ہم کلمے کا وجود ہے، ہم جو پڑھتے ہیں یہ لفظوں کا کلمہ ہے، وجود کا کلمہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ یہ دونوں کلمے کا وجود ہے، تو جس کی گود میں کلمے کے وجود پلتے رہے ہیں اسے لفظوں کا کلمہ ہی نہیں آتا۔ اچھا پھر اگے پھر 11ویں امام دے والے نال بھی ایک میں روایت پڑھی ہے، معصوم سے پوچھا گیا یہ جو قرآن میں رحمت کی آیتیں ہیں، رحمت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت اللہ، نہیں ہم نے ارسال کیے مگر عالمین کے لیے، جدو یہ آیت پڑھیے تو کیڑی ہستی دین چاہتی ہے ذرا بولو خان محمد ہے، یعنی رحمت کا وجود پاک نبی ہے اور نعمت کا وجود مولا علی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِيثَاقَهُ الَّذِي وَصَّاكَكُم بِهِ، اللہ فرما رہا ہے اور میری نعمت کا ذکر کرو، یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرون وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، وہ اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں، ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر میں تم سے قیامت والے دن سوال کروں گا نعمت کے بارے میں۔ میرے 6ویں امام کو پیچھے بار بار نعمت کا ذکر ہے، بار بار نعمت کا ذکر ہے، نعمت کون ہے؟ فرمایا میرا دادا علی ہے۔ کتنے ایک بندے مینوں داد دین کے میں جملہ آکھاں، یہ مطلب رحمت دا وجود حسین دا نانا تے نعمت دا وجود حسین دا بابا علی، مصطفیٰ رحمت مرتضیٰ نعمت، جس کی گود سے رحمت بھی مل جائے نعمت بھی مل جائے، مولوی تجھے اس کی زبان سے کلمہ ہی نہیں ملتا۔ اتنے پھر تواڈے مزاج دی سپیڈ مارنا تے ساہ چڑھ جاندے، جذباتی ہو جانا، جذباتی جانا۔ وہ ملک صاحب میرے استاد محترم قبلہ غلام رسول آزاد فقیر درویش شب نماز شب دے مسلسل نمازی آن، وہ لکھ دین ابو الائمہ دے اویریہ دس مینوں تیرا کیڑا نقصان عمران کیتا۔ ابو الائمہ اماموں کے باپ، اے بچے بھالو بچے نو ادی امی کول بھیج دیو، کرو کوشش کرو بیٹا کرو، بچے اپنے جی شاہ صاحب ابو الائمہ اماموں کے باپ جناب ابو طالب، دوسری سطر بھائی جان توڑی رہے ابو الائمہ دے اویریہ، اوے ابو الائمہ دے اویریہ دس مینوں تیرا کیڑا نقصان عمران کیتا، پڑھ کلمہ تو اس نو آکھے کافر جاندے پتراں تینوں مسلمان کیتا۔ بزرگوں تواڈے کول داد لے چاہے ابو الائمہ دی اویریہ دس مینوں تیرا کیڑا نقصان عمران کیتا، پر کلمہ تو اس نو آکھے کافر جندے پتراں تینوں مسلمان کیتا، اور گیا پتر عمران دا عرش تے مہمان دا قدر یزدان کیتا، او تے بولدا نہیں اے بول پیا جدوں بولیا شایا قرآن کی۔ او پھر میں گلاں کیتیاں، کدی میں لکھنا تھوڑا لکھنا گھٹ لکھنا، لیکن باوضو ہو کہ میں قرآن پاک جے گود وچ رکھ کے پھر مالکہ دے میں شاہ جی قصیدے لکھنا تھوڑے لکھنا، لیکن میں کوشش کرنا یہ قصیدہ لکھا یا قرآن دی آیت موجود ہوئے یا تاریخی پس منظر ہوئے یا کسی معصوم دا فرمان۔ جناب ابو طالب سرکار نو میں مخاطب کر کے انہاں دے حضور حاضر ہو کے ذہنی طور پہ تو سب تمام مومنین دی نظریاتی نمائندگی کر کے سرکار ابو طالب نال میں گلا کیتی ہیں، خدا کی خدائی کہ نگران ہو تمہیں خدا کی خدائی، کہ نگران ہو تمہیں خدا بچے کیا سامنے ہے خدائی، کہ نگران دو کم نہ لو ساڈے کولو، چل بچے قربان جاواں، بچے بھی کھڈا رہے ہیں تے قصیدہ بھی سنا رہے ہیں، خدا کی خدائی کہ نگران ہو تمہیں خدا کی خدائی۔ حامد شاہ جی تسی مجالس سے جاندے ہو، یہ واحد جگہ جتھے چٹیاں داڑیاں والے بندے بھی مجلس سے لب دین، ورنہ ذاکری بھی چھوڑاں کے چڑھ گئی ہے تے مجمع بھی چھوڑا دے خدا کی خدائی، کہ نگران ہو تمہیں خدا کی خدائی، کہ نگران ہو تمہیں خدا کی۔ شاہ جی قصیدے میں داد واسطے پڑھ دی، میں تے ایک پیغام کنویر کر رہا، میں ڈاکیاں میرے کل خاندان تطہیر دی ڈاک کے اس ڈاک دا تنوں حقیقی مالک تے وارث سمجھ کے تواڈے تک پہنچا کے دا پیا خدا کی خدائی، کہ نگران ہو تمہیں خدا کی خدائی، کہ نگران کوئی تو بندہ سمجھ سی میں کی لکھیا ہے
شاعری نو سمجھ دیو روز مہیسہ سن دیو جناب ابو طالب سرکار دی بارگاہ اقدس سے حاضر ہو کے بیٹا سرکار نال میں جڑی اگلی گل کیتی ہے تسا تمام مومنین دی نظریاتی نمائندگی کر کے عرض کیتا ہے ہاں تیری گود میں اگلا مصرع پیر شاہ جی چل پیر شاہ جی توجہ کر کے ہاں تیری گود میں نبوت پلی ہے تیرے گھر سے مولا ولایت چلی ہے تیرے گھر سے نکاح نہیں ہوندے نکاح اوکھا کھا کیا بات ہے زندگی ہوئے بیٹا حیدری اگلا شعر بھی جناب حضرت ابو طالب دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے حامد شاہ جی میں گل کیتی ہے مولا ہاں شرافت کو جھکتے تیرے در پہ دیکھا شرافت کو جھکتے تیرے در پہ دیکھا سر چوے آئے ہاں جی شرافت کو جھکتے سچ ہے کہ ولیوں کے سلطان ہو لو جناب ایک ہوندہ شیر ایک ہوندہ چوٹی دا شیر لو جی بزرگو میں چوٹی دا شیر پڑھن لگا اللہ نے اپنے پاک نبی تے جڑا سب تو وڈا کرم کیتا ہے نا وہ جناب سیدہ ہے یعنی تمنائے رسول آرزو رسول ہے جناب سیدہ پاک نبی نے اللہ کلو جناب سیدہ منگی تائیں تے اللہ فرمائے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں نے تجھے کوثر عطا کی اس کوثر کے حقیقی وجود کو بطول کہتے ہیں شاہ جی ہون میں توڑے کرداد لینی ہے تے شیر سننا ہے پردہ میں حضرت ابو طالب پیا یعنی آرزو رسول ہے جناب سیدہ ہون میں پاک ابو طالب دی بارگاہ چرد کرے ہاں نبی پاک کی فاطمہ اتنے بجے سمجھا نا نبی پاک کی تشریف لے آؤ میرے برادر محترم علامہ صاحب علی ناصر صاحب تشریف لائے انہاں دی موجودگی یہ شیر میں جناب دی نظر کر رہے ہیں حضرت ابو طالب تے بہت طویل قصیدہ ہوئے لیکن یہ شیر جڑا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ دی تفسیر جناب سیدہ ہے یعنی پاک نبی پر ایدو میں نے لوگ ملک جی پاک نبی پر اللہ کی عطا کو جناب سیدہ کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں آرزو بطول جناب سیدہ ہے ہاں نبی پاک کی بیٹا بیٹھو تھی آ جاؤ بھولنا میں کیے شیر میرے کوئی کاپی تے لکھے میں رکدہ اس واسطے ہاں تاکہ مصرع ضائع نہ جو اگلے مصرے میں ایک بات کی جناب ابو طالب کی بارگاہ پھر میں عرض کرنا ہاں نبی پاک کی سیدہ منزل اور ابو طالب جناب حضرت عمران ہاں
शाहबाज तुसा ठीक समझियो फिर मैं तकरार करना इस मिसरे दा हाँ नबी पाक की आरज़ू फातिमा है, तू वो है कि जिसकी बहू फातिमा है, खुदा खल्क़ करके हुआ जिस पे नाज़ा, उसी खानवादे की पहचान हो तुम्हें। अच्छा जी ठीक है फरमाइश हो गई जनाब मैनू भी देखो क्या कमाल है मैनू फरमाइश हो गई तुसी क्यों गौर नहीं किया मैनू फरमाइश मिल गई होगी और एक कसीदा ज़ाकिर अल-बैत जनाब अनवर हुसैन असर साहब लाहौर वाले बड़ा सोहना लिखिया लेकिन पढ़दा मैं भी कमाल करके बड़िया ज़ाकरा पढ़िया BA साहब पढ़िया कामरान अब्बास BA ते अपनी कामरानी की अलामत लैके जेब विच कसीदा पा के लगा फिरदा लेकिन शुमारी वाले नूं मैं इतना इंज पढ़ागा जिवें उम्मती ते सैयद विच विथ होंदी इतना मैं पढ़ागा जे तुसी ध्यान नाल सुनो तो असीं ज़ाकिर चंगे होने हैं जे तुसी ना ध्यान दियो तो असीं ते पराड़ी दे भावी सानू कोई ना हक्का इरफान जो पाया तो अली याद आया हक्का इरफान जो पाया तो अली याद आया, खुश हो जाओ इरफान जो पाया तो अली याद आया। भाई नासिर जी जदों तो मैं रुबाई अख्तर इमाम रिजवी साहब का कलाम ये मशहूर की मैं आज भी पढ़ रहा हक्का इरफान जो पाया, मलक जी सुर नूं आराम हो सी आके जी दे कोल लगी नहीं हक्का इरफान जो पाया तो अली याद आया, सर चाहो इरफान जो पाया तो अली याद आया। अली अली से दिलों को सरूर मिलता है निगाह फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है नसीब कैसे भी हो या अली मदद कहकर खुदा से जितना भी मांगो जरूर मिलता हक्का इरफान जो पाया तो अली याद आया, यो बदन इरफान जो पाया इसे खुदा का तज़हीक रुबाई हो याद आया। अली अली का दिलों में सरूर रखते हैं अगरचे खाक हैं लेकिन ये नूर रखते हैं नतीजा कुछ भी हो मैशर में हम ये कह देंगे अली वो नाम है जिसका गरूर रखते हैं हक्का इरफान जो पाया तो अली याद आया। साडे मुआशरे च एक लफ्ज़ बड़ा मशहूर है वो लफ्ज़ है बुज़दिल की लफ्ज़ है जी पता जी बुज़दिल दा की मैंने बुज़दिल दा मैंने शाह जी बकरी के दिल वाला किसके दिल वाला बुज़ बकरी नो फारसी दिल से गम न दारी बुज़ बखर ओ गम कोई नू तो बकरी रख ले बारिश होवे तो बकरी अंदर बढ़ जाती है बकरी के दिल वाला नबी को छोड़कर पहाड़ी पे चढ़ जाता है हक्का इरफान जो पाया तो अली याद आया, अहमद शाह जी बुज़दिल दा की माना बकरी के दिल वाला बकरी के पढ़िए रुबाई चंद पीर शाह जी इरफान जो पाया तो अली याद आया। दिल दे कोठे सन जिहदे विच अली हुंदा है हक्का इरफान जो पाया तो अली याद आया, सारी बिरादरी मेरी हक्का इरफान जो पाया तो अली याद आया। उस दिल को बहादुर से बढ़ाया नहीं जाता अरे कतरे को समंदर से मिलाया नहीं जाता गारों में तो गैरों से भी निभ सकती है लेकिन बिस्तर पे तो यारों को सुलाया नहीं जाता हक्का इरफान जो पाया तो अली याद आया, हक्का इरफान जो पाया तो अली याद आया। दिल में किया क्या जी दिल में हाय मैं खुद मजर है दिल में चरणवीर शाह जी दिल में इन समाइल तौहीद वल बसर लिल नबुवा वल फवादा लिल विलाया कन तौहीद वास्ते अखी नबुवत वास्ते दिल अली वास्ते दिल में कुरान समाया तो अली याद आया हक्का इरफान जो पाया तो अली याद आया। जेड़े भाईजान नो ना पे बोल दे तुसी एक मेहरबानी करो मैं मुसाफर सैयद ना तुसी मुंह कसीदे वाला बनाओ बोलो भावें कदी भी ना बोलो काबा अल्लाह दा घर पीर जी अली दा मुनकर तो तुहाडे इलाके चो ना
اس اپنے پتریر نو آخیا کوئی ایسی جگہ دس جتھے بندے علی علی نہ کرو سکے بندے تے علی علی کر دیں چوڑ نہیں کر دیں ایسی کوئی جگہ دس ایسا کوئی ملک دس ہو سکے سعودی عرب چلا جا علی دا منکر سعودی عرب چلا گیا مفلی بیچ کے گھرے والے کپڑے بیچ کے کتے چلا گیا مکے کعبہ ویکھیا تو پھر علی یاد آ کعبہ کدا گھر ہے جی وہ جڑے نو بولو تہاڈا گھر نہیں ہو تو کوئی منجی ڈا سکتے ہو کعبہ اللہ دا ہے مکان تو مکان دا مکین کون ہے مولا علی مکین دا بغض لے کے مکان نو چمڑ جائیے تو مکان بھی ادا فٹے منہ علی دا بغض لے کے میں نے پوچھ پوچھ کرن آ گیا اللہ تہاڈی زندگی رہے علی دا منکر ملک جی علی دا منکر کعبے دے سامنے آئے تے کعبے نو ویکھ کے علی دا منکر کی یاد ہے اپنے گھر سے میں چلا کر کے ارادہ حج کا اپنے گھر سے حیدری علی دا منکر کعبے نو ویکھ کے کی یاد ہے اپنے گھر سے میں چلا کر کے ارادہ حج کا اپنے گھر سے میں چلا کر کے ارادہ حج کا میری نیت تھی کروں گا میں طواف کعبہ کعبہ جب سامنے آیا تو علی یاد آیا آقا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا لیٹ ہو گئے ہو پیر جی او میں کتھوں آیا بھائی علی ناصر گجرالے تو آ گئے سنی شیعہ بھائیاں رل گئیاں نی علی دیاں دھیاں انہاں کلمہ پڑھن والے مسلمانہ اتنا علی دیاں پترانو نہیں ماریا جتنا علی دیاں دھیاں نو ماریا سیدہ مظلوم دا ذاکرہ تیرا مہمانا منت کرے نا علی الولی اللہ منفی بحث نہ کری 28 رجب نو نان کے شہر چو جڑیاں روندیاں ٹریاں نو دھیاں صحابیاں دیاں ناہن دھیاں علی دیاں دعا منگیا کرو شاءاللہ بھین بھرا نو روندا نہ ویکھ تے بھرا بھی جڑا مان ہوئے بابا شاءاللہ بھین بھرا نو روندا نہ ویکھ ممبر دی قسم 28 رجب نو جدا غازی روندا ٹریا دھی علی دی پاک نانے دی ذری تیا کیا دی نانا قبر تو بہرا او میرے غازی نو روندا ویکھ تے جدا مولا حسین مدینہ چھوڑیا بی بی آدھی نانا قبر تو بہرا دھیے ٹریے ہوئے دھیے نہیں آئیو میرے اللہ شام شام ہو کھولی شام شاہ جی 1400 سال گزر گئے جنہ بازاراں وچوں اج بھی شریف مرد نہیں گزر سکدا اوتھوں علی دیاں دھیاں چادراں شام دے مصائب سن کے بابا جی شام دے مصائب سن کے بابا روندا وہ بندہ نہیں جس شام ڈٹھی ہوئی کوئی نہیں میں 5 دفعہ دا گوارا او میں او جاوے کھایا جتھی علی دی دھی نے ایک قدم تے کھلو کے 15 زانہ سنیاں 15 زانہ کتنا وقت لگتا ہے 3 راتی تے 3 ڈیاں انہوں محمد دی ماں دی رہی ہے اکھی بند کرو وصغر دی ماں جان پئی آئیو میرے اللہ اے جڑے بزرگ بیٹھے ہو جدہ رونان چاسو رو لے سو غریب سیدہ ایک جملہ سنے ہے ساری زندگی رون واسطے بابا جملہ کافی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حسین علیہ السلام دے پاک نانے تک ہر نبی نے جس علی کو مدد منگی ہے اس علی دی دھی 36 اشارہ جو ایک چادر منگ دی گئی ہے جیڑی آدھی رہی ہے چادر دیا
کلی نا اکبر تے اصغر دیا ماما میڈے نال ہائے ہائے او مومناؤ او سیداؤ جدائے مجلس مکے جدا گھر جاوے اپنی دھیاں بہناں دے سراں تے چادراں ویکھو ایک باری شام والے پاسے منہ کر کے آکھے کر علی دی دھی تیری بڑی مہربانی اوے اپنی 9 لاکھ دے مجمع لٹا کے ساڑیاں دھیاں تے بہناں نو پردے دار بنا گئی شام دے بوڑ بڑے اوکھے علی دی دھی تیریاں تے میریاں ٹوٹیاں بھجیاں نمازاں واسطے شام نہیں گئی اپنے بابے علی دی ولایت منواون گئی پڑھیے بزرگاں دا باند کتھائی پہ چھوڑے نا ادفی انسانی اکال معطل ہے اے گال قیاس تو دور ہے پیو فید رسا کل دنیا دا دھی چادر تو صدقے صدقے پیو فید رسا کل دنیا دا وہ دھی چادر تو آئے مجبور نظر برشا ادا پیا عباس دی بھیڑ تے ہاتھ کڑیاں کرے چپ کر کے منظور نہیں سمجھ آندی کہ میں سار ننگے کر گئی بال آواز آندی ہے راہ دیا توڑے نبی دی دھی اللہ لعنت اللہ علیہ ان جناب کے سامنے علامہ علی ناصر الحسینی صاحب ذکر محمد و اہل بیت محمد دیش کی دی نماز تلاوت کریں بسم اللہ جناب مالک عزت پڑھ دے سے تدبیر تک مہربانی جی